بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیشت نظام اسلامی کی طرف قدم اول بڑھانے والوں کی آرزوئیں اور تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ معیشت نظام اسلامی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں الہ کا تصور، اللہ کا تصور جو قرآن مجید نے دیا ہے اسے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ذاتی تصورات یا اسلاف سے ملے ہوئے تصورات سے ہٹ کر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے الہ کا تصور کیا دیا ہے۔ جب تک اللہ کا تصور کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں تازہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم معیشت نظام اسلامی کی طرف پہلا قدم نہیں بڑھا سکتے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ معیشت نظام اسلامی کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، یہ ایک خواب ہی رہ جائے گا جب تک کہ ہم اللہ کے تصور کو صحیح طرح سے قرآن مجید کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے ذات خداوندی کو اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ الہ ایک نہج سے خدا کی ذات کا تصور سامنے لاتا ہے، اور دوسری نہج سے یہ خدا کی صفت بھی ہے۔ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تمام قوتوں کو راستے سے ہٹا کر خدا سے بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دیا جائے۔ جب خدا کا بندے سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو معیشت نظام اسلامی کے لیے اس انسان، اس فرد، اس قوم کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر اسے معیشت نظام اسلامی کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ وہ قدم اول اٹھا چکا ہوتا ہے اس تصور کو کلیئر کرنے کے لیے جو قرآن مجید میں خدا کا، اللہ کا، الہ کا تصور دیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنی عبودیت کے لیے کہا ہے کہ اس کی عبودیت اختیار کرو، یعنی اس کی احکام کی اطاعت کرو، اس کی تعلیم کی اطاعت کرو۔ اس کی تعلیم کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کی تعلیم کا سرچشمہ ہدایت خداوندی ہے۔ کیا اس تعلیم میں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ذہن انسانی ان کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ کیا یہ تعلیم حقیقت ثابتہ ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ثابتہ ہے، اور خدا خود شاہد ہے، اس کے فرشتے بھی شاہد ہیں، اور اس دنیا میں جو صاحبان علم ہیں وہ بھی شاہد ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں صاحب علم ہوتے ہیں؟ یہ نظام عدل قائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، 3/17 اور 2/163۔ لہٰذا اس کائنات میں اگر کوئی الہ ہے تو وہ صرف ایک ہے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی الہ ایک ہے یا 10 ہیں۔ مثال کے طور پر عہد طفولیت میں انسان یہ سمجھا کرتا تھا کہ بارش کا دیوتا یا اہرمن یا جو بھی خدا الگ ہے، اور موت اور زندگی کا الگ ہے، تو بے شمار دیوی دیوتا ان کے یہاں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک الہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ ایک الہ کا آرڈر وہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ترقی نہیں کر سکتا، انسان جنت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اخوت اس کے اندر نہ ہو، جب تک کہ انسان عالمگیر برادری نہ بن جائے۔ اور عالمگیر برادری کے لیے ون آرڈر کی ضرورت ہے، ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے، ایک آرڈر کی ضرورت ہے، اور ایک آرڈر ایک الہ کی طرف سے مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، یہ کوئی 10، 20، 50 الہ نہیں ہے جو تم 10، 20، 50 الہ کو مانتے ہو، ان کے احکامات کو مانتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معیشت نظام اسلامی تحریک کے لیے جتنا بھی کام ہوا ہے دنیا میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش بشمول، اس میں یہی ہوا ہے کہ ہم نے کیپٹلسٹ نظام میں
کمیونزم نظام میں اور دیگر نظام حیات جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے نظاموں میں اسلام کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے نظاموں میں ہم نے اسلام کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ سود حرام ہے. میں نے تفصیل تو نہیں سنی، لیکن کچھ سنا ہے، جس پر کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو بیرونی معاہدات ہوتے ہیں بزنس مین کے، حکومتوں کے، اس پر یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر اس کا اثر نہیں ہوتا، یعنی یہ فیصلہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو پھر یہ کن لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ آپ کے جو روزانہ کے معاہدات ہیں تو وہ زیادہ تر تو بیرونی ممالک سے ہوتے ہیں، اور آپ کے اپنے معاہدات کیا ہوتے ہیں؟ بینک سے ہوتے ہیں. تو بینک تو آلریڈی دنیا کے دیگر ممالک سے وابستہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک پر آپ کے اس سود کا جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ بینک آپ کے پاکستان کا اکیلے کا تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو پوری دنیا سے ہے. تو اس کے معاہدات جب آزاد ہیں تو پھر آپ کے فیصلے کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوتا. اور آپ کے فیصلوں کا، اور اس پر یہ بھی کہا ہے کہ بھئی وہ تو اسلامی بینک ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی سود پہ کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آپ کی لکھی گئی ہیں آپ اسے پڑھ لیں، وہ سوائے پیوند کاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ انسان معبود کسے بناتا ہے؟ جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ اسے قوت اور اختیار حاصل ہے. اسے معبود بناتا ہے نا. تو قرآن حکیم تو اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے سوا، الہ کے سوا اختیار اور اقتدار نہیں ہے. یہ جو الہ ہے، جو اللہ ہے، وہ ہمارا تمہارا نہیں ہے، وہ تمام نوع انسان کا الہ ہے. وہ بلحاظ رنگ، نسل، قوم، ملک سب کا ایک خدا ہے. اور جب الہ ایک ہے تو پھر نوع انسانی بھی ایک برادری ہے. الگ الگ خدا ہوتے تو الگ الگ قومیں ہوتی، پھر الگ الگ لوگ ہوتے. جب خدا ایک ہے، جب الہ ایک ہے، جب اللہ ایک ہے، تو تمام نوع انسانی ایک برادری ہے جس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ نظام معیشت اسلامی کے لیے افراد کے درمیان یکجہتی اور باہمی تعلق بہت ضروری ہے. اگر افراد کے درمیان یکجہتی نہیں ہے، باہمی تعلق نہیں ہے، تو پھر معیشت نظام اسلامی کا تصور مفقود ہو جاتا ہے، اس کی طرف ہم قدم نہیں بڑھا سکتے. جس طرح سے اس کائنات کے اندر ایک مربوط نظام ہے، جس طرح سے یہ کائنات فردن الگ الگ کام نہیں کر رہی، بلکہ اس کا ہر پرزہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی کام کر سکتا ہے. یعنی اس پورے کائنات میں ہر چیز کے درمیان میں ایک تعلق ہے، ایک باہمی ربط ہے، ایک یکجہتی ہے. تب یہ کائنات کہلاتی ہے، تب یہ کائنات اتنے خوشگوار نتائج دے رہی ہے. اسی طرح سے انسانوں کے درمیان بھی یکجہتی ہوگی اور باہمی تعلق ہوگا، باہمی رفاقت ہوگی، تو پھر معیشت نظام اسلامی کا تصور کام کر سکتا ہے. جب انسان ایک الہ، ایک اللہ کو مان لیتا ہے اور قرآن کا جو تصور دیا گیا ہے اس تصور کو وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے، الہ حقیقی کے نظام کو مان لیتا ہے جو کائنات میں جاری اور ساری ہے، تو اس نظام قرآنی کے تحت دیے گئے، یعنی قرآن میں جو دیا گیا ہے معاشی، معاشرتی، تمدنی، عمرانی نظام جو دیا گیا ہے، تو اس پر عمل کرنے سے فتنہ، فساد، عدم اطمینان اور فقدان سکون کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے.
انسان جس عالمگیر مواخات کی تلاش میں ہے اس کا سراغ اس عقیدے میں ہے کہ ساری دنیا کو اسی کے قوانین کے ماتحت چلنا چاہیے، ایک اللہ کے قوانین کے ماتحت چلنا چاہیے۔ یہی وہ کائنات کی ہر شے گردش کر رہی ہے، ہر شے تغیر پذیر بھی ہے اور ہر شے فنا آشنا بھی ہے، لہذا کائنات کے نظام کو مستقلاً ایک نہج پر نہیں چلایا جا سکتا۔ جیسے کہ گھڑی کے اندر ہم چابی بھر دیتے ہیں اور گھڑی چلتی رہتی ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ہے بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کائنات کو صرف قوانین کے ذریعے سے چلایا جا سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور آج کی دنیا نے اس کو صحیح تسلیم کر بھی لیا ہے۔ اور قوانین کے پیچھے اگر ایک قوت ہے تب تک تو بات صحیح ہے، لیکن ایک قوت کے بجائے بہت سی قوتیں کام کر رہی ہیں، بہت سے خدا ہیں، بہت سے قوانین ہیں۔ بارش کے لیے الگ قوانین ہیں، زمین سے اگنے کے لیے کسی اور کے قوانین ہیں، اس طرح سے سورج نکلنے کے لیے خدا کوئی اور ہے، اس کے اپنے قوانین ہوں، یعنی مختلف قوتیں شریک ہیں اگر ان کے قوانین میں، تو پھر یہ شرک ہے، اور شرک سے فساد رونما ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح معیشت نظام اسلامی کے ساتھ اگر دیگر نظامہائے عالم کے تصورات کو آپ داخل کر دیتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، جس سے فساد رونما ہو جاتا ہے۔ آج تک ہم معیشت نظام اسلامی کے مقصد کو، مقام کو، منزل کو حاصل نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اسے کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی قرآن کا نظام سمجھ کر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی، اسے ہم نے دوسرے نظاموں کے درمیان رکھ کر پیوند سازی کے ذریعے اپنے نظام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ قرآن کے نظام میں معیشت میں دوسرے نظام داخل ہو سکتے ہیں، مفاہمت نہیں ہو سکتی، اور نہ قرآن کا نظام کسی اور نظام میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی ان کے درمیان میں مفاہمت ہے ہی نہیں، ناممکن ہے۔ قرآن کریم اس الہ کے تصور کے ذریعے انسان کے اندر ایسی نفسیات اور ذہنیت پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہی لوگ جب علم حاصل کریں گے اور عقل میں ترقی کریں گے تو کائنات کے راز اس کے سامنے کھل جائیں گے، تب وہ اس حقیقت کو مان لے گا کہ معیشت نظام اسلامی ہی واحد نظام ربوبیت کا حل پیش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو نشوونما کی جائے گی اس کی پشت پر اللہ کی مشیت کار فرما ہے، وہ اس حقیقت کو جان لے گا۔ میں آپ کے سامنے 3 آیات رکھتا ہوں، 16/51، 3/61، 9/31 اور 25/43 اور 5/73، 4 آیات۔ ان آیات مقدسہ کو سامنے رکھیے اور پھر عصر حاضر کی مہذب دنیا کو سامنے رکھیے، یعنی دونوں کو سامنے رکھیے۔ حقائق اور بصائر کی دنیا آپ کے قلب پر کھل جائے گی، واہ ہو جائے گی۔ وہ تمام اقوام جو شرک کے عقائد رکھتی ہیں، وہ تمام اقوام جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ساری کے ساری شرک کے عقائد رکھتی ہیں، بشمول ہم خود بھی مسلمان، ان کے نظام شرک سے پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ جن کے عقائد شرک پر مبنی ہوں ان کے نظام شرک سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ ان کے نظاموں کے نتائج ایسے خوشگوار نہیں ہو سکتے جیسے معیشت نظام اسلامی کے نظام کے نتائج خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ ان کے نظاموں کی بنیاد لینن اور میکیاولی کی سوچ پر رکھی ہوتی ہے کہ وہ سارے راستے جائز ہیں جس سے مقصد حاصل ہو جائے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے، اور ہر وہ راستہ ناجائز ہے جو حصول مقاصد میں مخل ہو، جبکہ قرآن تو صراط مستقیم کی بات کرتا ہے۔ آپ کا مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، آپ نے میکاولی کے لینن کے راستے پہ نہیں چلنا، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہر غلط راستہ اختیار کرو، بس مقصد حاصل ہونا چاہیے۔
تو بہرحال ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نیکسٹ ہم ویڈیو نمبر 5 سے شروع کریں گے.